بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السحر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطب ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہانت بھی لائے اور سحر کو بھی لائے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ جنات اور شیاطین کا تعلق ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا انسانی بیماریوں کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو روحانی بیماریاں ہیں اور ایک وہ جو مادیت کے ذریعے آ رہی ہے، اور کچھ وہ ہے جو غیر مرئی اشیاء کے ذریعے آتی ہے، جیسے جنات، شیاطین وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے اس کا علاج بھی غیر مرئی کتاب اللہ کے آیات کے پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کو دور کروایا جائے۔ حدیث شریف میں جو دعائیں ذکر فرمائی گئی، تعوذات جو ذکر فرمائے گئے، ان کے ذریعے۔ اسی طریقے سے شیطانی قوتوں کی طرف سے جادو وغیرہ کی شکلیں بھی بنتی تھی۔ یہ ایک مخفی امر ہے، یہ بھی اسباب ہی میں سے ہے۔ جیسے دنیا کی دوسری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور سبب کے پیدا فرمایا، بطور سبب کے ان سے سببیت کے طور پر کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہے، تو جادو کے سلسلے میں بھی علماء کرام نے یہی فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے پارے کے اندر تفصیل ذکر فرمائی، جہاں ہاروت اور ماروت کے قصے کو ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس کی تشریح کرتے ہوئے بھی آپ نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی جادو کے اوپر ذکر فرمایا۔ اس وقت علماء کرام کی طرف سے مستقل رقیہ بھی ہے، جس کے اندر اس قسم کی آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ میں جو آیتیں الگ الگ جگہوں پر سحر کے سلسلے میں آئی ہے، یعنی جو حضرات جادو کا انکار کرتے ہیں، جیسے کل آپ کو کہا میں نے کہ اسباب ظاہریہ کو تو مانتے ہیں ابو علی سینا وغیرہ، اور باطینی چیزوں کے متعلق یہ کرتے تھے۔ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں سے صدور اس کا نہ ہو، یعنی اسباب طبعیہ جس طریقے سے ہوتے ہیں انہی طریقے سے یہ ہے، لیکن ایک مخفی سبب ہے، معنویات میں سے ہے۔ بعض کلمات کا اثر ہوتا ہے یا غیر محسوس اثر ہو، شیاطین کا اثر، قوت خیالیہ کا اثر۔ اسی طرح نظر بندی کر دی جاتی ہے تو نظر بندی کی بنیاد پر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو چیزیں دنیا میں اس کا وجود ہے، اور ان جادوئی چیزوں کے ذریعے لوگ دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کو بھی فرعون نے بلایا اور بلا کر پھر آپ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے تورات دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور تورات چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط نسبت کی۔ اللہ پاک نے آپ کو جو قوت دی تھی، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور دوسری چیزیں جنات وغیرہ کی بھی، من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی جو عطا فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو جنات اور شیاطین کے اوپر اللہ پاک نے قدرت دی۔ ان چیزوں کی طرف نسبت یہی کی جاتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی اور اس کی بنیاد پر یہ ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا بھی ذکر کتاب اللہ میں آ رہا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور امتحان کے بھیجا تھا، اس کو بھی آگے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، وقول اللہ تعالی ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ اچھی چیز دیتے ہیں، اپنی کتاب عطا فرماتے ہیں، اور وہ اس کو پسے پشت ڈال کر دوسری چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے فٹکار اور مار ایسی ہوتی ہے کہ اس کتاب کی ناقدری کی بنیاد پر ان کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے بھی کتاب و سنت اللہ پاک نے دیے ہیں، ان کی روشنی کے اندر اپنے مسائل کو حل کرے، اور اگر ان کی روشنی میں نہیں کر رہے ہیں، اور جیسے یہود میں اس وقت بھی ایک طبقہ ہے جادوگروں کا، سامری سے جو شروع ہوا اور اخیر تک یہ چلتا ہی رہے گا، قیامت تک شیطانی قوتیں اور ان کے اثرات سے متاثر لوگ یہ جادو اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب اس میں مبتلا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ناشکری کو کہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہر ہی کر دیا،
اور اس کے بجائے جادو کے پیچھے پڑے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ ناشکری نہیں کی، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کی کتاب آسمانی جو بھی دی گئی تھی اگلے رسولوں کے ذریعے، اور آپ کو جو نبوت عطا فرمائی گئی اسی کے ساتھ آپ چلے، تو وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جو کچھ ہوا وہ شیاطین کی طرف سے ہے، انہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی چیزیں سکھلاتے تھے، اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اسی طریقے سے وہ علم جو شہر بابل کے اندر دو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاروت اور ماروت کے اوپر جو اترا، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ نہیں سکھلاتے تھے کسی کو، اس سے پہلے اس سے عہد لیتے تھے، عہد یہی لیتے تھے کہ حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور آزمائش کے بھیجا ہے، لہذا تم ہمارے ساتھ اس طریقے سے اس علم کو ہم جو تمہیں سکھلائیں گے، یا اس علم کے ذریعے ہم جادو اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کے درمیان فرق بتلاتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر ہاروت اور ماروت کے اس قصے کے اندر اس کو نقل کیا گیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک چیز تھوڑی کچھ سیکھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے غلط فوائد اور غلط استعمالات بھی کرتے ہیں، تو علماء نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، یعنی ان فرشتوں کے پاس لوگ جاتے تھے اور وہ ان کو جادو سکھلاتے تھے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط قرآن کریم نے ذکر فرمایا، انما نحن فتنۃ، ہمیں جو بھیجا گیا ہے بطور آزمائش کے بھیجا گیا ہے، لہذا کفر کے اندر تم مبتلا مت ہو جانا۔ جادو کی حقیقت سے یہ حضرات آگاہ کرتے تھے، جادو کی چیزوں کے متعلق کچھ چیزیں بتلاتے تھے، اور جادو کے کچھ طریقے ہوتے تھے، لیکن صحیح طریقے جو تھے وہ بتلائے جاتے تھے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم اور شیطانی قوتوں کی تعلیم میں خلط ملط کر دیا جاتا تھا، گدگد کر دیا جاتا تھا، تو ان فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور آزمائش کے بھیجا۔ جیسے کوئی آدمی کچھ وہ چیزیں جو دنیاوی تعلق رکھتی ہے، فلسفہ ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، منطق وغیرہ، تو اب کوئی کسی کو پڑھائے، مدارس میں جیسے پڑھایا ہی جا رہا ہے، تو یہ پڑھایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کے خلاف ہونے والے شبہات سے بچا جائے، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے معتزلہ ہو گئے، کتاب و سنت کا گہرا علم نہیں تھا اور ان مناطقہ کی اور ان فلسفیوں کی باتوں سے متاثر ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے عقائد میں بھی ایسا ہوا۔ اس وقت بھی عصر حاضر میں بھی یہی ہے، مسلمانوں میں کچھ پڑھے لکھے ہیں، کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے، تو اس کی روشنی، اس کی بنیاد کے اوپر وہ یورپی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس قسم کی جادوئی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو سکھلانے والے کا مقصد یہ نہیں ہے، مدارس اسلامیہ میں منطق فلسفہ اس لیے نہیں سکھلایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی دوسری سائیکولوجیکل چیزیں، نفسیاتی علوم جو سکھلائے جاتے ہیں یا بتلائے جاتے ہیں یا ان کی مثالیں دی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی روشنی کے اندر آدمی کو ایک صحیح بات بتلائی جا رہی، وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائے، جیسے ان لوگوں نے یہی کیا تھا۔ تو شیطانی قوتیں سب سے بڑا اثر جو کرتی ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان تفریق ڈالنا، میاں بیوی کے درمیان، اس لیے کہ میاں بیوی سے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ اب یہ جب مرد اور عورت کے درمیان اختلاف اور افتراق ہو گیا تو یقینی بات ہے کہ اولاد پر ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو سکے گی، اولاد پر منفی اثرات ہوں گے، اولاد کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا اور اس طریقے سے مختلف طریقوں سے ان کو ستایا جائے گا، اور میاں بیوی الگ ہوئے تو یہ چھوٹی چھوٹی اولاد بڑی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ لوگوں کے تعلق بھی صحیح اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب مرد اور عورت کے درمیان یہ اختلاف ہوا تو دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر ان بچوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو شیطانی قوتیں سب سے بڑا اثر جو کرتی ہے وہ یہی مرد اور عورت کے درمیان تفریق۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں شیطانی قوتوں کے یہی دھندے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف اور انتشار کیسے ہو اور اس سے وہ غلط فائدہ اٹھائے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا رات دن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی کوشش کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن نعوذ باللہ کائنات کا تصرف اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا۔ یہی کہنا ہے مجھے، اس وقت بھی کورونا اور دجالی فتنوں کے سلسلے میں رات دن نئی نئی باتیں آتی ہے،
چائنا نے اسی ترقی کی اور ایسے ایسے ہتھیار بنا رہا ہے، اور اسی طریقے سے انسانی طبیعتوں کے اوپر ان کے اثر اندازی اس طریقے کی ہے، انسانی سوچ و فکر کو بھی وہ مربوط کر دیں گے اپنے ساتھ، اور اس طرح کی چیپس بنائیں گے اور اس طریقے کی یہ چیزیں کریں گے جس سے ہمارے سارے ڈیٹا، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، مسجد میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا جو علم ہوگا یہ اس طرح کی چیزیں بتلاتے ہیں۔ یہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ تمام چیزیں دشمن کچھ بھی کرتا رہے، آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، یورپی طاقتوں کے ذریعے ویکسین کا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے متعلق، اور انسانی جسم کے ساتھ 5G اور یہ چپس وغیرہ کا، تو الا باذن اللہ، اس وقت کی جو شیطانی قوتیں تھیں وہ بھی، اور دجالی جو قوتیں اس وقت ہے، اور دن بدن مسئلہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے، دجال سے قرب اور نزدیکی آ رہی ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں فرمایا دجال کو بھی جو قوتیں طاقتیں دی جائے گی، تو مجموعی طور پر الا باذن اللہ، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے بغیر شیطانی قوتوں کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں ان کو رکھا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ الا باذن اللہ، اللہ جب تک نہیں چاہتے کائنات کے اندر کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ جادو کی چیزیں جو سیکھتے تھے وہ نقصان دینے والی چیزیں زیادہ سیکھتے تھے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع نہ دے، نقصان دے ایسی چیزیں، رات دن ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تیلسما کی قوتیں اپنے کو بولتے ہیں، باطنی قوتیں بولتے ہیں، شیاطینی قوتوں کے ساتھ اور شرک اور کفر جتنا کیا جائے اتنے شیطانی قوتیں ان کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، اس کے مقابلے کے اندر ہمارے یہاں روحانیت ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، ہمارے ایک استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب دیسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتفاق یہ ہوا کہ ہم لوگ آپ کے پاس ترجمہ پڑھ رہے تھے قرآن شریف کا، اور ایک صاحب آئے اور کچھ اپنے کام کے لیے آئے ہوں گے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ہم لوگ آئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، گنتی شروع ہوئی تو حضرت نے اس کو بٹھائے رکھا، اور بٹھانے کے بعد ہم لوگوں کو کہا کہ اس کو دیکھو، یہ بہت چھوٹا تھا اور اس وقت ان کے اوپر شیطانی اور جناتی اثرات تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کوساری آئے تھے، تو یہاں تک کہ سر ان کے والد کو پتا چلا کہ حضرت مدنی آئے ہیں، اور اس طریقے کی دعا وغیرہ کے لیے کہ بھئی یہ ایسا ہے، بیمار ہے، جناتی شیطانی اثرات ہے اس کے اوپر، تو ان کو لے گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو دیکھا کہ داڑھی نہیں تھی، تو حضرت مدنی نے ان کے والد کو کہا کہ کچھ نہیں ہے اس بچے کو، داڑھی رکھو بس سب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر وہ بڑے میاں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی، ہم نے بھی ان کو دیکھا تھا بڑی عمر کے، خیر۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جادو اور جن کا جو کچھ اثر، جو چیزیں تھیں وہ کوئی ختم ہو گئی، بالکل مکمل ختم ہو گئی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ فرمایا، بس داڑھی رکھو۔ تو تقویٰ اور طہارت، جیسے باطنی قوتیں ہوتی ہیں شرارت والی، دجالی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں مہدی بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوتیں بھی ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ موسیٰ، ہر زمانے میں فرعون کے لیے موسیٰ آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے عصر حاضر میں بھی یہ سمجھا جائے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، شیطانی قوتوں کا عمومی کام ضرر پہنچانا ہوتا ہے، نقصان پہنچانا زیادہ ہوتا ہے، نفع تو ہوتا ہی نہیں، اپنے نفع کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ پاک یہودیوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات دی، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہدایت اور نور والی کتاب تھی، لیکن یہودیوں نے اس کتاب کو وراء ظہر ہی کر دیا، اور اس کے مقابلے کے اندر جنات اور جادو اور شیاطینی قوتوں کے ساتھ انہوں نے تعلقات رکھے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پتہ چل جائے گا ان کو قیامت کے دن کہ دنیا کے اندر انہوں نے یہ جو تجارت کی تھی، یہ ان کی کوئی حصہ آخرت میں ان کو ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی پریشانی، آخرت میں بھی پریشانی۔ آگے اس کے بعد وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نور نبوت کے مقابلے کے اندر ظلمات سحر جو ہوں گے وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو شیطانی قوتیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسلام سے پہلے لوگوں کے یہاں اس طرح کے رواجات تھے، کسی نئی نویلی دلہن کو یا کسی نوجوان کنواری لڑکی کو دریا کی بھیج چڑھا دی جاتی تھی۔ کوئی سمندر سے کوئی بلا آتی ہے اور وہ کسی کا بھوگ لیتی ہے، اور اگر وہ نہیں لیا تو پھر لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اس زمانے میں لوگوں نے ہر سال ایک دن متعین تھا ان کے یہاں، اس دن سمندر کے حوالے لڑکی کو کی۔ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا، حدیث شریف میں بھی آیا، ایک صاحب کی بکری کا ایک بچہ لے کر
بھیڑیا چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جاہلیت میں جو کرتے تھے پناہ مانگتے تھے بڑے جن سے، تو اس بڑے جن کی پناہ میں اپنی بات کی. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا آ گیا. شیطانی اثرات قوتوں نے ہی لیا تھا، اور جیسے ہی اس کی مدد مانگی تو چھوڑ دیا. جیسے شیطانی مدد سے چھوٹتا ہے تو شیطان کو تو اللہ پاک نے مہلت دی ہے، اور حقیقت میں مہلت دینے والی ذات بڑی قوت والی ہے. اس لیے جب بندہ شیطانی قوتوں والے شیطان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رحمان کے بندے رحمان کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس جادو وغیرہ کو کچھ نہیں چلائیں گے. ولا یفلح الساحر حیث آتا، جہاں کہیں بھی آئے جادو جادو ہوتا ہے. روحانیت کے مقابلے کے اندر اللہ کی قوت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم جادو کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تبصرون تم دیکھ رہے ہو کہ یہ چیزیں کیا ہے. اسی طرح یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو کی ایک قسم تو وہ ہے جس کے اندر اشیاء کی ماہیت تبدیل ہو جائے، اس پر ایک مستقل مسئلہ ہے. لیکن حقیقت میں جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا ہے، نظر یہ آ رہا ہے، نمایاں یہ ہو رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو یخیل الیہ من سحرہم، انہوں نے جادو ایسا کیا تھا جس سے یہ لگے کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہے سانپ کی شکل میں. معلوم یہ ہوا کہ اس طرح قلب ماہیت کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بھی ذکر کی، لولا کلمات، کہ اگر یہ چند کلمات ہے، اگر میں ان کلمات کو نہ پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاتخذنی الیہود حمارا، تو یہود مجھے حمار بنا دے. اس طریقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منسوب ہے، کعب احبار کے حوالے سے ہے، موطا میں اس کو نقل بھی کیا ہے، اور حضرت نے معارف القرآن میں بھی اس کو نقل فرمایا. تو یہ تعوذات کے کچھ کلمات ہے. اعوذ بوجہ اللہ الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. یہ اور اس طرح کی دوسری کئی دعائیں ہیں حدیث شریف میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس سے کچھ حضرات نے یہ استدلال کیا کہ جادو کے ذریعے قلب کی کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت بدل لی جا سکتی ہے. فلاسفہ کے یہاں حقائق و اعیان میں انقلاب و تبدیلی نہیں ہوتی، حقائق سے وجوب ممکن محال مراد ہے. فلاسفہ کی اپنی کچھ باتیں ہیں، لیکن وہاں بھی وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ چیزوں کو اس طرح کی جادو والی مان ہی لیتے ہیں، مجبور ہو کر ان کو ماننا پڑتا. تو خیر جادو کی حقیقت ہے، جیسے عین نظر کی حقیقت ہے اس طرح جادو کی بھی حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ جادو کے نام پر ادھر ادھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بدماشیاں کریں یا کچھ اپنی طرف سے نئی چیزیں کریں اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ جادو ہے. حالانکہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جن کا تعلق، جیسے خود اس کے سلسلے میں بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سحر کی حقیقت ذکر کرتے ہوئے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ذکر بھی فرمایا. خیر، تو سحر کا یہ آیت کریمہ جن کے اندر اس طریقے کی یہ آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرات جو سحر کا انکار کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا. اچھا، ایک اور آیت ہے من شر النفاثات فی العقد، جنہوں میں پھونک لگانے والیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا آگے روایت آ ہی رہی ہے. اسی طرح آگے النفاثات، قرآن کریم کی 2 سورتیں معوذتین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 11 آیتیں نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گرہیں پھر اس کے بعد اس کی کھلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا گویا کسی چیز سے باندھ دیا تھا. اور اب اس کے بعد ان سورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اس کو پڑھا، اندر کی چیزوں کو جو گندگیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیر زروان کے اندر انہوں نے جادو کر کے آپ کی کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان کو لیا تھا، اور دوسری چیزیں ادھر ادھر آمیزش کی ہوگی جو جادوگروں کے یہاں ہوتی ہے. نفاثات السواحل، آیت کریمہ میں بتلایا کہ نفاثات جو ہے اسے امام بخاری فرماتے ہیں ان سے جادو کرنے والیاں ہی مراد ہے، وہ جب اس طرح جھاڑ پھونک وغیرہ کرتی ہے. ایک اور آیت کریمہ فرمائی تسحرون، اس میں بھی لفظ سحر آیا، تو اس میں بھی یہ ذکر فرمایا گیا کہ تُعَمَّوْنَ، تم اندھے ہو جاتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، ان قریب یہ لوگ آپ سے کہیں گے، آپ فرما دیجئے کہ ان قریب یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، یعنی جو کچھ بھی کائنات کی طاقتیں ہیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. مشرکین بھی اس کو مانتے ہیں، الہ مع اللہ، بار بار اس طرح کے جملے ہیں.
فرمایا کہ قل فأنا تسحرون، پھر آپ فرما دیجئے کہ جب ساری قوتیں اور اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے تو انا تسحرون، کہاں جا رہے ہو؟ یعنی کیسے اندھے ہو رہے ہو اس سے، اور کیسے اس راہ سے رکے ہوئے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ آگے اس کے بعد سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلے بنو زریق کے ایک صاحب نے جادو کیا تھا۔ یہ روایتوں میں الگ الگ کلمات ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ اسلام لے آیا تھا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ منافق تھا، ظاہر میں اسلام لایا تھا، اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا حلیف تھا، اور یہ خود انصاری قبیلے کا تھا من بنی زریق، لیکن اس کا تعلق قریبی تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ یقال له لبید ابن العاصم، اس کو لبید ابن عاصم کہا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ خود یہودی ہے، اور کچھ روایتوں میں کہ نہیں یہودیوں کا حلیف ہے۔ تو خیر جو بھی ہو، اتنی بات ضرور ہے کہ یہودیوں سے کچھ نہ کچھ مناسبتیں اس کی تھیں، اور اس کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ تھے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا، حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، لیکن آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ کتنی مدت رہا، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے 6 مہینے، اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40 دن۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان تفریق دی کہ مجموعی طور پر تو یہ اثر رہا 6 مہینے، لیکن زیادہ جو شدت رہی وہ 40 دن رہی، باقی دوسرے دنوں میں اللہ پاک کی طرف سے آسانی کر دی گئی۔ نبیوں پر جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ محدثین کے یہاں ہے، لیکن سب نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مسئلہ ہوا جادو کا، لیکن کار نبوت جو ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے جو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان تو ہوتا ہے، لیکن ولا یفلح الساحر حیث اتی ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے، خیر یتخبطہ الشیطان من المس، اور یہ خود بھی کہتے تھے کہ ہمارے معبودان باطل، ہمارے معبودوں کی آپ نے یہ نہیں کی اس لیے آپ کے اوپر یہ اثرات آئے، یا انہوں نے آپ کے اوپر موت مار دی جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثرات ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے پھر 2 فرشتے تشریف لائے، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان دونوں بزرگوں نے گفتگو کی آپس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ ان کو کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ دوسرے فرشتے نے بتلا دیا، جبرائیل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام کو یہ سب بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ یہودی تھا، اور کچھ روایتوں میں یہودیوں کا حلیف اور منافق تھا۔ تصدیق یہی دی جائے گی کہ یہودیوں میں سے تو نہیں تھا، البتہ ان کا حلیف تھا۔ کچھ لوگوں نے، قاضی ایاز جیسے حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ظاہراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، اور پھر 2 صورتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی، یہ غزوہ حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوا۔ یہودی لوگ لبید ابن عاصم کے پاس آئے، اب چونکہ یہ مشہور تھا، قبیلے بنو زریق کا حلیف بھی تھا اور بڑا جادوگر تھا، یہودیوں نے اس سے کہا کہ تو ہم میں سے سب سے بڑا جادوگر ہے، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو تم اپنی طرف سے کوئی ایسا کرو کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا ہے نقعن کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنا اور چھیلنا، مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا ہوتا۔ حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات، بہو عندی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے، لیکن آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی، ولکنہ دعا ودعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اصرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ یہ استدراک جو لفظ ذکر کیا ولیکن، تو لیکن سے یہی مفہوم سمجھا جائے کہ حضور تھے تو میرے پاس،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تھی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا لیکنہ دعا و دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کا اثر اس نے کیا، تخیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے اندر، آپ کی عقل میں نہیں، ظاہری اعتبار سے دنیاوی امور کے اندر جو کچھ اس طرح کا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی. دعا فرمانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف توجہ فرمائی، تو دینی امور کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں تھی، جو کچھ تھا وہ دنیاوی اعتبار سے تھا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جادو کا طبعی اثر ان امور میں سے تھا کہ جو دینی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تھا، بس اتنا ہوتا تھا. لیکن جادو کی دنیا کے اندر یہ کام آدمی نے نہ کیا ہو اور سمجھے کہ کیا، یا کیا ہو اور یہ سمجھے کہ نہیں کیا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روحانیت کی بنیاد پر اس کے اثرات نہیں ہوئے. آگے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اشعرتی ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ فیہ. عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے، یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے فتوا دیا، مراد میں نے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اللہ پاک نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا. میں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے اور آپ اس چیز کو مجھ سے ختم کیجئے، تو افتانی فیما استفتیتہ، جو میں نے پوچھا تھا اللہ پاک نے مجھے اس کا جواب دیا. چنانچہ اس سلسلے کی وضاحت آپ خود فرماتے ہیں اتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی. ایک فرشتے تو میرے عند رأسی، ان میں سے ایک تو میرے سر کے پاس رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پیر کے پاس رہے، پائخانے پر، ایک سرہانے پر. فقال احدهما لصاحبہ، اللہ پاک ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا تھا، اس لیے فرشتوں میں آپس میں مکالمہ ہوا، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تو دوسرے نے جواب میں کہا ما وضع الرجل، فرمایا کہ ان کو کیا تکلیف ہے. فقال مطبوب، دوسرے فرشتے نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ان پر جادو کیا گیا. مطبوب عربی میں طب جادو کو بھی کہتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کوئی چیز عجیب و غریب ہوئی تو تم نے کیا جادو کر دیا، ایسا بولا جاتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا من طبہ، میکائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا، تو قال لبید بن العاصم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا کہ لبید ابن عاصم نے یہ کیا ہے. تو مطبوب کا معنی طب الرجل، سحر کرنا کسی کے اوپر، اس کا معنی بیماری بھی آتا ہے اور علاج کرنا بھی آتا ہے. کچھ کلمات ہوتے ہیں متضاد، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. پھر آگے اس کے بعد پوچھا کہ فی ای شیء، کس چیز میں کیا ہے، تو کافی مشوتن اور مشتن دونوں لفظ پڑھا گیا ہے، اور مشاتتن، یہاں مشاتتن ہے، آگے مشاقتن بڑے قاف سے بھی آگے آ رہا ہے. تو مشتن تو کہا جاتا ہے کنگھی کو، اور اس کے دندانے جو ہوتے ہیں کنگھی کرتے وقت سر سے نکل جاتے ہیں. اچھا ان بالوں کو جو انسان مشاتتن جو کہا جاتا ہے، وہ بال جو کنگھی میں انسانی سر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو کنگھی کرتے وقت سر سے جو بال نکلتے ہیں ان کو تو مشاتتن کہا جاتا ہے. اور کنگھی کو فی مستن لفظ ذکر کیا. آگے اس کے بعد پوچھا اچھا وہ جبی طلعن نخلتی ذکرین، جفن کا لفظ ہے، کچھ روایتوں میں جبن کا لفظ بھی آیا ہے. تو کھجور کے خوشے کے اوپر جو چھلکا اور غلاف ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جبن. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں آپ کو، قرآن کریم نے ازواج فرمایا کہ ان کے درمیان تذکیر و تانیث ہوتی ہے یہ چیزوں میں بھی. اور اسی سلسلے میں آپ کو کہا تھا کہ یہاں کثرت سے ناریل کے کھوپڑے کا تیل یہاں کثرت سے ہوتے ہیں سروں پہ، اور سامنے والا جو باغ تھا وہاں نہیں ہو رہا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا تو اس نے کہا، اس کا جو ماہر تھا اس نے، کہ تمہارے یہاں مذکر اور مؤنث درختوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے شہد کی مکھی اور یہ بھینگے اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ ادھر سے ادھر اڑ کر ان چیزوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، نر سے مادہ اور مادہ سے نر تک کا ان کی طرف سے یہ سب عمل اللہ پاک نے رکھا ہے، یہ ہوتا ہے. خیر، تو درخت کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، اس لیے یہاں ذکر ان کا لفظ استعمال کیا. جفن کی صفت کھجور کے مذکر کھوشے کے اندر، فی بئر زروان، بئر زروان کے اندر، زی اروان بھی ہے اور بئر زروان بھی، دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. یہ کنواں تھا بئر زروان، مدینہ منورہ میں، اس کا نام ہی بستان بنی زریق ہے. تو فَأَتَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے، فی ناس من اصحابہ، اپنے صحابہ کرام کو لے کر.
فجاء فقال یا عائشۃ کأن ماءها نقاءۃ الحنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کا جو پانی تھا، نقعن کا معنی بھگونا ہوتا ہے پانی میں، اور حنہ تو مہندی کو کہتے ہیں، تو وہ پانی ایسا سرخ لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس میں مہندی بھگو دی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا حاصل مطلب یہ کہ اس کنویں کے اندر پانی جو تھا وہ بدل چکا تھا، اس کا رنگ بدل چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا گویا اس میں کوئی چیز کسی نے ڈالی ہو۔ او کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھجور کا جو گابا تھا یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے شیطان کا سر ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ شیطان کو تو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں بھی فوٹو آتے ہیں 2 بڑے سینگ والا، اور اسی طرح ٹی وی میں بھی فوٹو آتا ہے، تو شیطان کی جو شکل لوگوں کے درمیان معروف ہے اس شکل کی طرف یہاں اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤوس الشیاطین سے اس کو تعبیر کیا۔ قلت یا رسول اللہ افلا استخرجتہ، کیا آپ نے اس کو نہیں نکالا؟ قال قد عافانی اللہ، اللہ پاک نے مجھے عافیت دی، فکرہت ان اصبر علی الناس فیہ شرا، بس میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں پر یہ چیز پھیل جائے، ان اصبر میں خود لوگوں کے درمیان اس چیز کو پھیلاؤں، اور جس کی بنیاد کے اوپر فیہ شرا، جس کے اندر لوگوں کے لیے شر ہو، یعنی کوئی برائی وجود میں آئے۔ فامر بها فدفنت، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے اس کا حکم دیا، یہ جو چیزیں تھیں اندر کنویں میں ان کی، اور ان کو دفن کی گئی۔ استخراج، یہ لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ استخراج کا لفظ اس کا معنی نکالنا ہوتا ہے، کسی چیز کو نکالنے کو طلب کرنا، خروج کو طلب کرنا، تو ظاہر میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ استخراج کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اللہ استخرجتہ، آپ نے اس کو آپ کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ افلا استخرجتہ، آپ اس کو نہیں نکال رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عافیت دی۔ تو استخراج کا معنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اندر جو چیزیں انہوں نے ڈالی تھی، کنگھی وغیرہ، کھجور کے گابے کے اندر یہ چیزیں رکھی تھیں، اور دوسری حدیث شریف کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سوئیاں بھی چگوئی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلکا سا مجسمہ بھی بنایا ہوا تھا، اور اس طریقے کی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائی۔ آپ پڑھتے گئے اور یہ گرہیں کھلتی گئی۔ اس طریقے سے 11 گرہیں، دونوں سورتوں کی آیتیں مل کر معوذتین کی 11 آیتیں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مجسمہ بھی تھا، سوئیاں اس میں تھی، اور جب آپ اس کو کھینچتے تو درد محسوس کرتے۔ جب ساری گرہیں اندر سے کھل گئی اور سوئیاں سب نکل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے یہ آرام اور سکون مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد فاخرجتہ، ایک روایت میں یہ ہے، اور اس کا معنی اظہرتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس جادو کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یعنی حضرت عائشہ یہ پوچھ رہی ہے کہ افاظہرتہ، یا آپ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عافانی اللہ، اللہ پاک نے مجھے عافیت دے دی، لہذا فکرہت ان اصبر علی الناس، لوگوں کے درمیان کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے یہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ تو اخراج، استقراض اور تنشیر، 3 لفظ حدیث شریف کی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بھی روایت آ رہی ہے، 3 الگ الگ کلمات ہیں، اور تینوں کا ایک ہی معنی ہے کہ آپ نے وہ جادو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ وہاں سے تو نکالا کنویں میں سے، تو جیسے اس روایت میں ہے فامر بها فدفنت، اس کے متعلق حکم دیا گیا اور اس کی تدفین یعنی ان سب کو دفن کر دیا گیا۔ یہ روایت مختلف مطابعات اس کی ہے، اس لیے مطابعات کو ذکر کرتے ہیں۔ اور لیث والی روایت کے اندر اور ابن عیینہ کی روایت میں جو ہشام سے نقل کرتے ہیں فی مشتن و مشاقتن ہے، ایک تو مشاقتن قاف کے ساتھ ہے اور ایک قاف کے ساتھ ہے، قاف و مشاقتن، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، قاف سے ہو یا تا سے ہو۔ کچھ حضرات نے اور بھی دوسرا معنی اس کا کیا ہے، لیکن زیادہ تر محدثین نے یہ لفظ ذکر کیا اور ذکر کر کے یہی بتلایا کہ ان چیزوں کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو کچھ عمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے سامنے اس کو ذکر فرمایا، یعنی اس کا اظہار ان صحابہ کے سامنے کیا جو چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جن کو آپ کو پہنچانا تھا وہاں پر، ان کے لیے۔ باقی اور دوسروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نقل نہیں فرمایا، ان چیزوں کو ذکر نہیں فرمایا۔
آگے اس کے بعد ہے الشرک والسحر من الموبقات، جادو اور شرک یہ دونوں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ شرک تو ہے ہی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اور جادو میں یہ ہوتا ہے، اچھا روایت میں آگے ہے قال ابو عبداللہ المشاطۃ ما یخرج من الشعر اذا مشط والمشاقۃ من مشاقۃ الکتان، دونوں کے درمیان فرق بھی بتلا دیا۔ مشاطۃ جو آیا ہے سفیان کی روایت کے اندر قاف کے ساتھ ہے، تو مشاطۃ تو بالوں کو کہا جاتا ہے جو کنگھی کرتے وقت نکلے، اور مشاطۃ تا کے ساتھ ہے تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ من القطان، یہ جیسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا من مشاقۃ القطان، قطان جیسے ہمارے یہاں روئی وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سن، بنگلہ دیش وغیرہ میں سن کی کھیتی ہوتی ہے، تو اس کا بھی اسی کی طرح اس سے بھی چیزیں بنائی جاتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ماچس کے اندر کتنی میٹر وہ کپڑا سن کہا جاتا تھا، اتنا پتلا اور اتنا باریک ہوتا تھا اور وزن اس کا کم ہوتا تھا۔ تو خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ قطان وغیرہ ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں سوت بولتے ہیں، سوت کی لکڑی، سوت کی ڈوری، اور اسی سے کوتھرے بھی بنائے جاتے ہیں سوتی کی، تو اس کو کہا جاتا ہے قطان، اور اسی طریقے سے سن وغیرہ۔ تو یہ کپاس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کو بنا جاتا ہے، یعنی ان سے دھاگے بنا کر کوئی چیز بنائی جاتی ہے، تو جو ریشے اس سے الگ ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مشاقۃ۔ تو ایک کا تعلق تا کے ساتھ ہے تو انسانی بالوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اگر قاف کے ساتھ ہے تو انسانی بال سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ یہ کپاس، قطان اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں سن وغیرہ، ان کی طرف اشارہ ہے۔ الشرک والسحر من الموبقات، یہ دونوں چیزیں ہلاک کرنے والی ہے۔ شرک تو ہلاک کرتی ہے، جادو بھی انسان کو چیزوں کی طرف متاثر کرنے والا بنا دیتے ہیں، اور شرکیہ کلمات کے بغیر جادو مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے شیطانی قوتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے شرک اور جادو یہ دونوں بری چیز ہے۔ اسی لیے جادو کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کوئی کسی پر جادو کرے، جادو سیکھے، جادو کے ذریعے کسی چیز کے اوپر کیا جائے۔ البتہ جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، آگے روایت آ رہی ہے، ترجمۃ الباب ہے هل یستخرج السحر، کیا جادو کا توڑ کیا جائے؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ رجل به طب، کہ ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر کسی کی طرف سے جادو کیا گیا ہے، او یؤخذ عن امراته، یا اس کے اوپر اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کر سکے، اور یحل عنہ او ینشر، یا کیا ان چیزوں کو اس سے یعنی جادو کا علاج کر کے اس جادو کو علاج کر کے یحل عنہ اس گرہ کو کھول دیا جائے، کھولا جا سکتا ہے، او ینشر، یا اس کو نشرہ اس کا کیا جاتا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے جادو کو ختم کرنا۔ تو آپ نے فرمایا لا بأس بہ، کوئی چیز کسی علاج کے ذریعے آپ اس جادو کو دور کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، انما یریدون بہ الاصلاح فاما ما ينفع فلم ینہ عنہ۔ بہت اچھی بات فرمائی کہ جادو کا علاج اور جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے، یعنی تو توڑ تو کیا جائے گا، لیکن جادو کا علاج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی سے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے شرکیہ کلمات کہے یا شرکیہ چیزیں کی تو ہم بھی کسی ایسے شرکیہ کلمات والے سے مدد لیں، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ جو عام متن ہمارے درمیان لوگوں میں مشہور ہے، جب حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خطرناک جادو کیا گیا اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس آپ نہیں گئے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے نظر بندی کی، من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے یہ لگنے لگا، تو بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی مدد نہیں لی، اللہ پاک نے جو آپ کو عصا دیا تھا اسی عصا کے ذریعے یہ ہوا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہے جن کے اندر یہ اس طرح کے احوال پیش آتے ہیں، اس کے اندر کتاب اللہ اور سنت نبی اور صحیح اس کے جاننے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان سے مدد لی جائے، جو کتاب و سنت کے علوم کے ماہر ہو، شرک اور کفر کے کلمات، موہوم کلمات کو استعمال نہ کرتے ہوں۔ تو یحل عنہ او ینشر، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا مقصد کسی کے اوپر جادو کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کسی نے جادو کیا ہے اس کا توڑ کرنا ہے۔ تو اما اس لیے جواز کی حد تک کی چیزیں اگر کچھ ہوگی شرعی اعتبار سے تو ان کی گنجائش ہے، لیکن جہاں کفر اور شرک آ جائے گا،
کسی شکل میں جائز نہیں ہوگا. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اس سے شریعت نے نہیں روکا ہے. اس لیے آپ جادو کا طور اگر کسی اچھی چیز کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے یہ. آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو عمل کیا گیا، اس عمل کے ذریعے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے ایسا جادو کیا کہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں گئے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا. خیر، یہ انہوں نے اپنی طرف سے شرارت کرتے ہوئے نبی کے اوپر بھی اس طرح کی چیز کی، تو کتنا قاتل اور کتنا خطرناک یہودیوں کے عزائم ہیں اور یہودیوں کی شرارتیں ہیں. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جادو کی یہ قسم سب سے خطرناک ہوتی ہے. هذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا، جب کسی کو اس طریقے سے ہو تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. قال فانتبه من نومه ذات يوم، ایک دن آپ نیند سے بیدار ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہی روایت ہے جو اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں میں، ایک سرہانے پر ایک پیر پر کھڑے ہیں. مطبوب ومن تبه لبید ابن عاصم کا ذکر کیا گیا، پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ کہاں ہے، تو وہ بھی بتلا دیا کہ بیر ذروان کے اندر تحت رؤوفۃ، یہاں لفظ ہے تحت رؤوفۃ. رؤوف اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو کنویں کے اندر رکھا جاتا تھا، مندیر کے اوپر یا کنویں کے بیچ میں رکھا جاتا تھا. اس کا پانی صاف صفائی کرنے کے لیے جب ضرورت ہو تو اس موقع کے اوپر یہ ایک پتھر بھی ہوتا تھا، اس پتھر کے ذریعے اس طریقے سے ٹھیک ٹھاک کیا جاتا تھا. خیر، آگے اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں قال فأتى البئر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بھیجا اور آپ بھی تشریف لے گئے. حتی استخرجہ، یہاں تک کہ اس کو نکالا. فقال هذه بئر التي أريدها، آپ یہاں استخرجہ کا لفظ آیا، اس کو نکالا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ پہلے جو فرمایا تھا اللہ استخرجتہ، تو استخراج کا سوال یہاں روایت نے واضح کر دیا کہ استخراج سے مراد لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کنویں کے اندر سے نکالنا ہے، اور پھر اس کو دفن کیا گیا جیسا آپ سن چکے ہیں. آگے روایت میں وہی فرمایا کأن ماءها نقاءۃ الحنہ، اس نے بالکل مہدی جیسا رنگ اختیار کر لیا تھا. کأن نخلها رؤوس الشیاطین، شیطان کے سر بڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ کھجور بھی یعنی یہ جو اوپر کا گابا تھا یہ بھی اسی طرح کا تھا. فاستخرج قالت فقلت افلا تنشرت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنشرت کا لفظ یہاں فرمایا. تو استخراج اور تنشر یہ سب کا ایک ہی معنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو نصیحتیں فرمائی، اس کے اندر ایک بڑی نصیحت اما اللہ فقد شفانی واکرہ ان اسیر علی احد من الناس شرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کریں گے تو صحابہ کرام تحقیق کریں گے کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شرارت کی، اور جس کا پتہ چلے گا لوگ اس کو مارنے کے لیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مخفی رکھا. حضرت عائشہ نے فرمایا بھی کہ اللہ کے رسول اظہار کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی ہے، اور اب میں لوگوں کے درمیان ایک شر پھیلے اس کو پسند نہیں فرماتا ہوں، اس لیے کہ پھر لوگوں میں مشہور ہوگا اور لوگ شیطانی قوتوں کے پاس غلط خیال والے جائیں گے، صحیح ایمان والوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز ہوئی اور وہ بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے ان کے ساتھ رہے. تو اس کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو مخفی ہی رکھنا پسندیدہ سمجھا گیا ہے. سماج اور معاشرے میں وہ چیز زیادہ نہ پھیلے، اس کے پھیلنے سے فتنہ اور دوسرے مسائل کھڑے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اس روایت کے ذریعے ہمیں سمجھائی کہ جب تمہاری زندگی میں بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ مسئلہ ہو خطرناک، لیکن یعنی آپ کو تکلیف اور پریشانی، لیکن آپ کی تکلیف اللہ پاک سے آپ نے دعائیں مانگ لی اور اب سامنے والے سے انتقام نہیں لیتے ہیں. جس یہودیہ عورت نے جو کیا تھا، زہر کھلایا تھا، اس زہر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. اس لیے وہاں انتقام اس دیت وہاں اسلامی نظام کے اعتبار سے، قصاص کے اعتبار سے وہاں ان کے پاس سے لیا گیا. اور یہاں جادو کا جو عمل ہوا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوئی، لیکن اللہ پاک نے شفا دے دی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب السحر.
یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جادو کے سلسلے کی روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی طرف تشریف لے گئے اور جن چیزوں میں جادو کیا تھا وہ آپ نے نکالی. استخراج کا لفظ جو آیا اس کو بھی محدثین نے ذکر کیا ہے. اچھا، یہاں باب السحر کچھ نسخوں میں یہ عنوان نہیں ہے، جسے نیچے نسخہ ہے اس کے اندر سیدھی روایت ذکر کی گئی ہے، لیکن کچھ نسخوں میں باب السحر کا عنوان ہے. اس لیے کہ 2 باب پہلے یہ گزر چکا، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے الابواب کے اندر یہ فرمایا کہ دونوں ترجموں کی غرض الگ الگ ہے. پہلے ترجمے میں جادو کی حقیقت کو ثابت کرنا ہے اور منکرین کی تردید کرنا ہے. امام بخاری کا وہ انداز جو آیتیں جتنی ذکر کی باب السحر کے عنوان سے، اس سے خود یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن حضرات نے سحر کا انکار کیا ان کی تردید مقصود ہے. اور اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جادو کے احکام وغیرہ کو ذکر کرنا ہے کہ ان کا علاج کس طریقے سے کیا جائے، کون سا علاج صحیح ہے، کون سا علاج صحیح نہیں ہے، دوا کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بتلائی اس کی روشنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور اب جادوگر یعنی کوئی جادو کرے تو کوئی مسلمان جادو سیکھ کر کسی کو جادو کر سکتا ہے، تو ساحر ایک مسلمان کو جادو کے توڑ کے لیے تو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اور جائز عمل کی حد تک اس کے لیے گنجائش ہے علاج کرنے کی، لیکن کفر اور شرک والی چیزوں کے ذریعے علاج ایک مسلمان نہیں کر سکے گا. تو لیکن اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے، ایک تو غیر مسلم ہے، مسلمان تو کرتا ہی نہیں کسی کے اوپر یعنی شرکیہ کلمات کے ذریعے، لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اسلامی حکومت کا باشندہ ہے، تو اسلامی حکومت کے اندر ایسے سحر کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے اور اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا. اس میں مسلمان، ذمی، آزاد، غلام، مرد، عورت سب برابر ہے. جب اس کے کافرانہ جادو سے فساد پھیل رہا ہو اور اگر وہ فساد نہیں پھیلاتا ہے تو ابو بکر جساس وغیرہ کے نزدیک مرد کو تو قتل کیا جائے گا اور عورت ہوگی تو اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، جیسے مرتدہ کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جائے گا، اور مرد ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. مالکیہ وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے. خیر اب تو اسلامی حکومت یہاں ہے نہیں، اس نسبت سے اس مسئلے کا تعلق اب یہاں تو نہیں ہے، لیکن جب اسلامی حکومتیں تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے جادو کے سلسلے میں اور اس کے احکام بھی ذکر کیے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو سیکھنے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر علاج کے لیے کروایا جا رہا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں خود شریعت نے جو چیز ذکر کی ہے اس کی روشنی میں کیا جائے. اب اگر دوا اور علاج یا کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جادو کو توڑنے کے لیے تو مٹکیاں کرواتے ہیں، نہ یہ کرواتے ہیں، نہ فلانے کنووں کا پانی وغیرہ، تو اس طرح کی کچھ چیزوں کی گنجائش ملتی ہے جس کے اندر اس طرح کا کوئی شرکیہ نہیں ہے، کوئی وہم والی چیز اس طرح کی نہیں ہے. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان من البیان لسحرا یا سحرا، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، قدیم رجلان من المشرقی، مشرقی علاقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ سے جو مشرقی علاقہ تھا عراق کی سمت میں، تو ان مشرقی علاقوں سے 2 آدمی آئے اور انہوں نے کچھ گفتگو کی. خطبہ کا مطلب انہوں نے خطاب کیا. تو فعجب الناس لبیانہما، ان دونوں کا کلام اس طرح کا شاندار تھا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ سجا بندی قافیہ بندی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا یا او ان بعض البیان لسحر. امام بخاری نے دونوں روایتیں ذکر کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلام کی تاثیر کی بنیاد پر یہ فرمایا. چنانچہ علماء کرام اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، اور جب کسی کا بیان اچھا ہوتا ہے لیکن بیان سے مراد دینی امور کے اندر اگر وہ کسی چیز کو اچھے انداز سے تعبیر کرتا ہے تو بہت پسندیدہ چیز ہے. بہت سارے ہمارے یہاں مقررین ہیں، صحبان الہند حضرت مولانا سعید صاحب تھے، اور اسی طریقے سے بہت سارے مقررین اس وقت بھی ہے، اس پہلے بھی تھے، ہر زمانے میں رہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، دنیا بھر کی زبانوں میں. تو زبان کا سیکھنا اور زبان کی تعبیرات اور زبان کے ذریعے کوئی واقعے کو اس انداز سے نقل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا جادو بیانی ہوتی ہے اور لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے.
لیکن روایات اگر ہے تو روایات کے باب میں ضروری ہے کہ روایت کو صحیح سند کے ساتھ ہی ذکر کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کیا جائے. یہ مسئلہ تھوڑا بہت نازک ہے، اس لیے بیان سے آپ اپنی تعبیرات کرو. کسی واقعے کو نقل کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں آئے، ہندوستان پاکستان میں چھا گئے تھے، یہاں ہمارے سارے مقررین ان کی نقل کرتے بھی ہو گئے تھے اس وقت، ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے آواز بھی ایسی دی، قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت شاندار طریقے سے کرتے تھے، اور اس طریقے سے بہت سارے مقررین ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک کا الگ الگ انداز اور تعبیرات ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ہے، ان کا انداز الگ ہے، لیکن روایتوں کے باب میں ان حضرات سے تھوڑا احتیاط برتا جائے. ان کی کتاب میں بھی، ان کے بیانات میں بھی، اور اسی طرح حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ان کے جو روایتیں نقل کی جاتی ہے، صوفیاء کرام کے یہاں چونکہ کچھ روایتیں ایسی چلتی ہے جو محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے. کبھی وہ روایت حضور تک نہیں پہنچتی ہے اور لوگ لگا دیتے ہیں حضور تک پہنچنا. ہم نے بہت ساری اس قسم کی چیزیں دیکھی، پڑھی، مجلسوں میں بھی بزرگوں کے رہے تو دیکھا کہ وہ کوئی بات نقل کرتے ہیں تو جلدی سے وہ بات ہمیں حدیث شریف کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، اور کہیں کہیں ملتی ہے تو تصوف کی کتابوں میں، اور ملتی ہے تو بھی اس کی سند سیدھی صحابی سے ہی نقل ہوتی ہے، بیچ کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی ہے، کون کس سے نقل کر رہا ہے. مراقی الفلاح کی مصنف نقل کرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور ان کے درمیان 1000 سالہ کم سے کم مدت موجود ہے دونوں کے درمیان، تو 1000 سال کے راوی کتنے ہوں گے، لیکن کسی راوی کا ذکر نہیں. اس طریقے کی جو روایتیں آتی ہے تصوف کی کتابوں میں بھی، فقہ کی کتابوں میں بھی کبھی کبھار روایتیں آتی ہے، اور وہ روایتیں اسی لیے اب ہمارے یہاں بدائع ثنائے کے احادیث کی تخریج ہو گئی ہے. حضرت مولانا خالد صاحب نے بھی کی، اور اس سے پہلے جو بیروت سے جو نسخہ چھپا ہے اس کے اندر بھی ان کی احادیث کی تخریج، اور اس طریقے سے قاسم ابن قطلب وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بزدوی کی اصول فقہ کی کتاب ہے اس کی روایتوں کی تخریج کی، اور ابھی وہ اور دوسرے اچھے انداز میں چھپ کر ابھی ہے آئی ہے تخریج کے ساتھ. تو قاسم ابن قطلب وغیرہ والی تخریج بھی، اور عصر حاضر کی جو محدثانہ اصولی بحثیں ہیں ان کے انداز کے اندر، اور اس وقت تخریج کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کے اعتبار سے اس وقت بھی اس کی تخریج ہوئی ہے اور شاندار ہوئی ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے. تو ان من البیان سحرا. خیر یہاں تو گفتگو اتنی ہے کہ جادو بیانی، مقرر کا بیان اس انداز کا ہوتا ہے. شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد، اللہ پاک نے ایسی فصاحت و بلاغت سے ان حضرات کو نوازا تھا کہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ ازواج مطہرات پر ایک صاحب نے بہت گڑبڑ کی تھی، غلط چیزیں لکھی تھی، تقسیم سے پہلے کی بات ہے. تو آپ نے بیان دے رہے تھے، اور بیان دیتے دیتے کہا کہ ماں عائشہ، اس انداز سے گفتگو کی کہ لوگوں کی نظریں اس طرف چلی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہے. ایک مظلومانہ حیثیت حضرت عائشہ کی ذکر کر کے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز شاہ عطا اللہ کا اس طرح تھا کہ لوگوں کی نظریں اس طرف لگ گئی، حالانکہ معلوم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہیں، تو بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے ان کا، تو لیکن پھر بھی ایک اس انداز سے تصور کروائے. تو دو چیزیں ہیں، جادو بیانی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، اچھی چیزوں کے لیے اور بری چیزوں کی ترغیب کے لیے، جیسے اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ننگا پن، ناچنا اور اس طرح کی چیزیں، دین اسلام کے خلاف چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، گناہوں کو اتنے شاندار انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی وہم میں پڑ جائے. تو ان من البیان السحر، یہ بیان کا جادو دونوں قسم کا ہوتا ہے. اچھے انداز میں استعمال کرتے ہوئے اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. غلط اور باطل چیزوں کی ترویج ہو تو اس کی بنیاد پر یہی ہوگا. باب الدواء بالعجوہ للسحر، جادو کے لیے عجوا کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. چنانچہ روایت آپ سن ہی چکے ہیں، اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. ہر صبح کو جو آدمی من استبح، صبح کل یوم تمرات عجوتن، کھجور کے چند دانے استعمال کرے، لم یضرہ سم ولا سحر، تو اس کو زہر بھی اور جادو بھی اس کو نقصان نہیں کرے گا. ذالک الیوم الی اللیل، اس دن رات تک. دوسری روایت میں ہے 7 تمرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا 7 کھجور. تو عجوا کھجور یہ جادو کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس پر محدثین کے یہاں بحث چلی کہ آیا ہر عجوا کھجور یا وہ کھجور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جن کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بویا تھا وہ مراد ہے.
زیادہ تر مناسب یہی ہے کہ اجوا کے سلسلے کی اس فضیلت کو عام ہی سمجھا جائے. البتہ اجوا کھجور مدینے کی ہو، لیکن وہی مدینے کی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے درخت باغ سلمان ابھی بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، اور ٹور والے لے بھی جاتے ہیں وہاں پر اس کھجور کے باغ کے اندر. تو اب واللہ عالم اس سلسلے کے اندر حضرات محدثین نے یہاں روایت ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کو عام رکھا ہے، ہم اس کو عام ہی سمجھے. البتہ اجوا کھجور کی فضیلت اللہ پاک نے کچھ رکھی ہے، مختلف روایتوں سے اس کی فضیلت ثابت ہے. اس اعتبار سے عقلی اعتبار سے یہ چیزیں محسوس نہیں ہو سکتی، لیکن عقلی اعتبار سے بھی اب محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ طبیات بہت آگے بڑھ گئی. جیسے پہلے آپ کو میں نے کہا کہ اس وقت کثرت سے بلغمی مادہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہ بلغمی عمومی طور پر زیادہ ہوتی ہے اور عمومی بیماریاں اس سے ہی ہوتی ہے. اب یہ اجوا کھجور، ایک تو کھجور ہے خشک ہے، تھوڑا خشکی ہے اس کے اندر، اور پھر اجوا کے اندر اتنی میٹھاس نہیں ہوتی ہے جتنی دوسرے اور میٹھے ہوتے ہیں. تو اور پھر اس کی گٹلی، ان کے لیے علاج بھی حدیث شریف میں جو دونوں کو کود کر بتلایا گیا آپ سن چکے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سینے کے درد کے لیے. لیکن اس کو اسی انداز میں رکھا جائے، سینے کا درد، کوئی بھی درد سینے کا، لیکن عمومی طور پر سینے کا. ایک صاحب نے ابھی چند دن پہلے فون پر پوچھا، چونکہ لوگوں میں کثرت سے یہ روایت چلتی ہے اجوا کھجور اور اس کی گٹلیوں کو ایک ساتھ کود کر پھر اس کو استعمال کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو بھی کہا کہ ان کو کہو کہ اس طرح کرے، وہ ان کے پاس جاؤ اور علاج کرواؤ. صحابی کو فرمایا تو یقیناً یہ ہے، اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ذکر فرمائی اللہ پاک کی طرف سے، یا تو اجوا کی کچھ خصوصیات ہو جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرمایا گیا ہو، تو اس لیے اب اس کو عام ہی سمجھا جائے. حدیث شریف کے الفاظ میں کوئی تخصیص نہیں ہے تو ہم کیوں تخصیص کریں. یہاں تو مناسبتوں کی بنیاد پر ایک بزرگ تھے اور مکڑی وہاں سے گزر رہی تھی، کوئی مار رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مکڑی کو مت مارو. کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب تو روایت تو چاہے جس درجے کی بھی ہو، لیکن جب مشرکین آپ کو پکڑنے کے لیے آئے غار ثور میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا، روایتوں میں جو آتا ہے مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے، اس پر بھی علماء نے کچھ نے محدثین نے کلام کیا ہے. خیر، تو کہا کہ حضرت وہ تو کوئی اور مکڑی ہوگی، تو کہا شاید ان کی نسل ہو. تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ گھروں سے بکریوں کو صاف نہ کیا جائے، لیکن یہ ہے یعنی بہت کچھ نقصان ہو رہا ہو تو ورنہ ایسے یا اس کو اس کا جالا وغیرہ نکالا جائے اور اس کو بھی صفائی کر کے آہستہ سے کسی جگہ پر الگ کر دیا جائے، نیچے اتار دیا جائے، پہنچا دیا جائے. لیکن مارنا گنجائشیں ہیں، نفی بھی نہیں اس کی، لیکن یہ کہ یہ محبت کی دنیا ہے. تو اجوا کھجور پہلے ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سن چکے ہیں کہ ان مسائل کے اندر، طبیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا حکم وہ نہیں ہے جو آپ احکام کے سلسلے میں آپ نے چیزیں ذکر فرمائی اور آپ کی پیروی کرنا ہے. یہاں گنجائشیں ہیں اس پر عمل نہ کرنے کی بھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امر ارشادی ہوتے ہیں، یا نہیں جو ہوتی ہے وہ تنزیہ ہوتی ہے. تو کراہت کے ساتھ نہیں ہے، تنزیہی کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو کرنا مکروہ تنزیہ ہے، کر لیا تو نفس چیز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، اور بھی بہت ساری چیزیں جواز جمع ہو سکتا ہے. باب الدواء بالاجوۃ للسحر، جادو کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے یقیناً جادو پر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہوگا. وقال غیرہ سبع تمرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد حضرت علی المدینی نے تو یہ فرمایا، اور دیگر حضرات نے روایت میں سبع تمرات کا بھی اضافہ کیا، یعنی حدیث علی، حضرت علی ابن عبداللہ علی المدینی جن کو کہا جاتا ہے، سمیت سعدا یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح سبع تمرات عجوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر. اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. باب لا حامۃ، الو کوئی چیز نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ الو کسی کو نفع نقصان پہنچائے، نہ نفع پہنچانے پر قادر بیچارہ، نہ نقصان پہنچانے پر. جب اتنی شدید جادو کی چیزیں ہوتی ہے وہاں قرآن کہہ رہا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، تو یہاں پر بھی باذن اللہ. لیکن لوگوں میں جاہلیت میں بھی یہ تصور تھا، کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ اگر کسی کو مارا جاتا ہے ظالمانہ طور پر
ہمارے غیر مسلمین میں یہ ہے بتکتی آتما بولتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بتکتی آتما یہی سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو قتل کیا جائے ظالمانہ طور پر اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو وہ روح بتکتی رہتی ہے. ان کے یہاں کثرت سے اس قسم کی چیزوں کا تصور ہے. مسلمانوں میں بھی کبھی کبھار اس طرح کا تصور ہوتا ہے. اور کبھی کبھار کوئی طالب علم بہت گھومنے والا ہو، پھرنے والا ہو، جہاں دیکھو حضرت کی تشریف فرمائی ہو. ہوتا ہے ایسا، یہاں سے نکلے تو یہاں دروازے پر بھی نظر آئے، اور پھر مارکیٹ میں جائیں تو بازار کی طرف بھی نظر آئے، کہیں ادھر بھی نظر آئے ادھر بھی نظر آئے. تو ایسے لوگوں کو بھی جو بہت گھومتا پھرتا رہتا ہو، ایسوں کو بھی بتکتے آتما گجراتی میں بولا جاتا ہے. زندہ ہے لیکن اتنی بتکتی ہے کہ روح جس طرف دوڑتی ہے اور کودتی ہے، اس طرح یہ حضرت بھی. تو ہم الو کے سلسلے میں لوگوں کے یہ تصورات تھے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، گوور جس کو گجراتی میں بولتے ہیں. اور یہ ابھی جو گئی کالی چودس وغیرہ، اس موقع پر ان کے یہاں دیوالی کا اگلے روز رات میں ان کے یہاں کچھ عمل کیے جاتے ہیں جادوگروں کی طرف سے. تو اس کے اندر الو کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا آیا اخبارات کے اندر بھی کہ اتنے گور پکڑے گئے کسی کے پاس سے، تو یہ اس کی بیچاری کی موت. تو الو اگر کسی درخت پر بیٹھ کر کچھ بول لیتا ہے تو وہاں گھر والے مر جاتے ہیں. الو کو بیچارے کو اپنی خبر نہیں ہے، وہ روٹلے کی فکر میں ہے یا اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے. تو ان چیزوں میں بھی اس کو ذکر کر کے بتلا دیا. فقال عربی، ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فما بال الابل تکون فی الرمل لکأنها الذیبہ. روایت آ چکی ہے اس سے پہلے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ریگستانی علاقوں میں اونٹ ہوتا ہے اور وہ ہرن کی طرح بالکل ان کا بدن کا اوپر کا حصہ صاف ہوتا ہے، لیکن ایک خارسی اونٹ ان میں آ جاتا ہے کھجلی والا تو پورے کے پورے جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتا ہے. مراد یہ کہ سارا کا سارا ریور اسی کا ہو جاتا ہے، کھجلی والا ہو جاتا ہے. فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن عاد الاول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کو کس نے کھجلی دی. اس لیے اس سے نفی نہیں ہے، لا ادوا تو فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعتقاد صحیح نہ ہو ایسے لوگوں کو یہی کہا. جیسے ابھی 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو کہا انگلینڈ میں ایک صاحب بہت پکے دیندار اور بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اور ساتھیوں کو سب کو کہتے تھے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ خود بیمار ہوئے اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، اور دوسرے لوگ تھے تو تھوڑے ادھر ادھر ہو رہے تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا. لیکن اتفاق سے موت بھی اسی میں آئی. حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی شام کا ملک شام کے اندر جو پلیگ اور اس طرح کی بیماری پھیلی تھی، اور اس بنیاد کے اوپر حضرت عمر اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا، اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی میں ہوئی. تو فمن عاد الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کو کس نے خارج والا کیا. اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے تفصیلی طور پر، آگے بھی روایت آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ذکر کی جاتی ہے. سوان ابی سلمۃ سمع ابا ہریرۃ بعد یقول، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سننے کے بعد پھر یہ بھی سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیمار اونٹ والا اچھے تندرست اونٹوں سے اپنے اونٹ کو نہ ملائے. لا یوردن ممرض علی مصح، تندرست کے ساتھ ان کو نہ ملائے. دوسروں کے اچھے اونٹ ہے، اپنا خارش والا ہے، اپنا کوئی بیماری والا اونٹ ہے، اور وہ ان کے ساتھ نہ ملائے. وانکر ابو ہریرہ حدیث الاول قلنا الم تحدث انه لا عدوى فرطن بالحبشیہ. قال ابو سلمہ فما رأيته نسی حدیثا غیرہ. اس سے پہلے بھی لا حامہ کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، وہاں پر مختصر طور پر روایت بھی ذکر کر چکے ہیں. یہاں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا حامت کا عنوان قائم کیا. تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ حام متن امام بخاری 2 جگہ پر لائے ہیں. حام متن کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تو اس سے پرندہ مراد ہے جسے اردو میں الو کہا جاتا ہے، اور دوسرا کھوپڑی
جاہلیت میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو آدمی قتل کیا جائے اس کی روح یا اس کی ہڈی یا کھوپڑی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ آ کر آوازیں لگاتی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ. جیسے ہمارے یہاں جمعرات کی شام کو ہم لوگ سوتے تھے تو تنکارے میں پیپر مرچ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں میٹھی آتی تھی، اور اب آج کل کیلے سفرجن اس طرح کاٹ کر چھوٹے بچوں کو لو چھوکرا فاتحہ اور اس طریقے کے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور فاتحہ کے عنوان سے بچوں کو دیا جاتا ہے. اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جمعرات کی شام کو میت گھر پہ آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرو. خیر لوگوں کی یہ رواجات ہے. عقائد کے سلسلے کے اندر احتیاط برتنا چاہیے. اس قسم کی چیزوں کے تصورات کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس لیے مردار سنتے ہیں نہیں سنتے، آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس سلسلے کے اندر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہے. کتاب الروح کے ذریعے امام حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ چیزیں اس میں ذکر فرمائی. تو یہ تصورات جو غیر مسلمین کے یہاں ہے کہ یہ اس طرح کی بتکتی آتما ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی آوازیں لگاتی رہتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں تفسیریں الگ الگ کی. کچھ حضرات نے فرمایا کہ پہلے ترجمے سے مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نحوست اور بدفعلی وغیرہ مراد لے رہے تھے، اس لیے ولا ہم ولا تیارہ وغیرہ کا ذکر فرمایا. اور یہاں جادو کا بیان چل رہا ہے اور انسانی روح کی کھوپڑی کی شکل اختیار کرنا بھی جادو ہی کی قسم کی ایک شکل ہے، اس لیے یہاں پر بھی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا. اور بھی ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے استدلال میں یہ بحث کی ہے. ترجمہ وہی، روایت بھی وہی، سند بھی وہی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر اس طرح کی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ترجمہ میں دوسری جگہ نہیں لاتا ہوں الا ایک متن میں فرق ہو جائے، سند میں ذکر فرق ہو جائے، لیکن بہت ساری روایتیں وہ بھی ہے. الیواقیت حضرت مولانا ایوب صاحب ابن قاری بند الہی دامت برکاتہم نے یہ جو کتاب لکھی ہے استاد محترم نے، انہوں نے اس کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کو بھی، اور پھر حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان تمام روایتوں کو جو جمع کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کئی روایتیں ایسی ہے جس کا ترجمہ، جس کی سند اور جس کا متن ایک ہی ہونے کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مقرر روایت کو لائے ہیں، کبھی ترجمے کے سلسلے میں اور کبھی روایتوں کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. تو کتاب الزکات میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ میں چاہتا تو اوپر جو روایت انہوں نے ذکر کی بعد والے باب میں ترجمہ قائم کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اس روایت کو یہاں رکھ سکتا تھا لیکن مقرر ہو جاتا، اور میں نے اپنی کتاب میں تکرار سے اپنی کتاب کو پاک رکھا ہے. یہ ذکر ضرور کیا ہے لیکن حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کو جمع کر دیا ہے. حضرت شیخ نے بھی جمع کیا، ابن حجر نے بھی جمع کیا تھا، حضرت شیخ یونس صاحب نے اور مزید اضافہ کیا ہے، اور حضرت مولانا ایوب صاحب نے ان تمام کو جمع کر دیا ہے. اس کو بھی دیکھا جائے، الیواقیت کی ایک جلد کے اندر موجود ہے. وہ آگے اس کے بعد والی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قصہ ہے یہ ہوا کہ ابو سلمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے یہ روایت سنی کہ اپنے بیمار اونٹ کو دوسروں کے تندرست اونٹوں کے ساتھ نہ ملایا جائے. تو ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ہی خود ہمیں ایک روایت سنائی ہے جس میں لا عدوہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز نہیں کر رہی ہے، اور یہاں تو آپ تعدیہ فرما رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشی زبان میں کچھ جملہ استعمال کیا اور پہلی یعنی لا عدوہ والی روایت کا بظاہر انکار کیا یہ نظر آ رہا تھا. کچھ حضرات نے فرمایا کہ حبشی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کی کہ جس ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں یار من ترکی اومن ترکی نمی دارم. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جیسا ہم لوگ بھی اردو میں بات کر رہے ہو، گجرات کے علماء کو گجراتی زبان سے بہت محبت ہے، اردو زبان بات چیت میں ہماری استعمال نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار طالب علم اردو شروع کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے علماء گجراتی میں اس سے بات چیت کرتے ہیں. تو خیر، تو اب یہ ہے کہ اردو گفتگو ہو رہی ہو اور درمیان میں اپنی زبان کا کوئی لفظ بول دیا تو زبان سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں لیکن دوسرے اجنبی لوگ نہیں سمجھیں گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زبان بولتے بولتے کوئی لفظ اس طریقے کا کہا کہ جو صاف واضح نہیں تھا. تو بولا جاتا ہے کہ کیا ترکی میں بول رہا ہے،
کیا حبشی میں بول رہا ہے، تو اس طریقے سے. لیکن خیر فرتن بالحبشہ ہے تو حبشی زبان کا کوئی جملہ استعمال بھی کیا ہو تو اس کی نفی بھی نہیں ہے. رتانا ایسی رتانتن ایسے کلام کو کہتے ہیں کلام لا یفہم ویخص ذلک کلام بذلک کلام العجم. عرب لوگ جب آپس میں کوئی عربی بولے اور وہ عربی صاف نہ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے رتانت سے کام لیا. ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ہندوستان کے ایک صاحب پڑھ رہے تھے قرآن، اور وہی ہمارا جو انداز ہے جلدی جلدی پڑھنا ہے. ایک مصری دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، بالکل بیچارہ ایسا لگے کہ اس کو دین سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن وہ میرے کان میں آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہے. میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ عرب کہہ رہا ہے کہ قرآن کو تو قرآن ہی کہتے ہو. تو مصری لوگ تھے، عبد الباسط کی دنیا کے لوگ، تو برہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑا پڑھ کے ان کو سناؤ تاکہ میں ان کو کہہ سکوں کہ اس طرح پڑھنے کو یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے وہی پڑھو. ان کو خاموش کیا میں نے، اور میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے. لیکن خیر ہم لوگ عمومی طور پر اجمی لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہاں تو تلاوت قرآن نے فرمایا ہے تو تلاوت کی جائے، ترتیل سے پڑھا جائے اس کو. خیر تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جملہ کہا، اس کی وضاحت نہیں ہو سکی، لیکن حاصل یہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولے. ابو سلمہ جو ان کے شاگرد ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث لا ادوا تو انہوں نے بیان کی تھی، اب وہ انکار کر رہے ہیں. صراحتاً تو انکار نہیں، لیکن انداز ان کا تکلم کا تخاطب کا یہی تھا. تو حدیث اول شاید وہ بھول گئے تھے، لا ادوا ولا تیرا والی، اس لیے کہ اس روایت میں لا یریدن ممرض کہا کہ بیمار اونٹ کو نہ لایا جائے، اور حدیث شریف میں تو لا ادوا فرمایا ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. جب ہم نے ان کو پہلے والی روایت یاد دلائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھولے تھے. اس کے بعد آگے ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اپنے استاد محترم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہم لوگ رہے کئی سال تک، لیکن یہ پہلی ہی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرنے کے بعد بظاہر اس کے منکر نظر آئے، یہ بھول گئے، یا تعدیہ والی روایت نے عدم تعدیہ والی روایت کو منسوخ کیا، اور منسوخ ہونے کی وجہ سے اس روایت کو وہ اب بیان نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انکار کیا روایت کا ظاہر. یقینی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت یاد ہی تھی، لیکن ظاہری انداز جو استعمال کیا تو ان کے شاگرد اس کو نقل کر رہے ہیں ابو سلمہ کہ اتنی بات ضرور ہوئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اس بنیاد پر اس کو نقل کیا. اور جب بات کے اندر عدم تعدیہ والی روایت کی بنیاد پر یہ فرما رہے ہو، آگے لا ادوا اس میں وہی روایت ہے لا ادوا ولا تیرا، اور اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، یہ کل روایت آ چکی ہے. اس کے بعد والی روایت میں بھی وہی قصہ ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی خارش والا قصہ نقل کرتے ہیں. باب ما یذکر فی سم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا اس کا تذکرہ روایت میں آگے ہو رہا ہے. اچھا، رواہ عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کو حضرت عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل فرمایا اور اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ قال لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب یہ خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا بکری کا گوشت، اور اس کے اندر یہ گڑبڑ کی گئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لی من کان ہا ہنا من الیہود فجمعوا لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے یہودیوں کو جمع کرو. من کان ہا ہنا، یہاں پر جو ہے خیبر فتح ہوا تو وہاں کھلانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، وہاں لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان کو جمع کرو. تو یہودی عورت تھی ایک زینب بنت حارث، اس نے بکری میں زہر ملایا تھا. کتاب المغازی میں یہ روایت آپ سن چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھونی ہوئی بکری پیش کی گئی اور اس میں زہر ملایا تھا. آپ نے تمام یہودیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا. یہ سب کے سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند باتیں پوچھی. چنانچہ فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم آپ کے سامنے سچ ہی کہیں گے. اچھا،
انی سائلکم عن شیء فہل انتم صادقین عنہ، تم میری اس میں تصدیق کرو گے، یعنی میں تمہیں جو چیز پوچھ رہا ہوں تم مجھے سچ کہو گے؟ فقالوا نعم، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم، آپ نے پوچھا کہ تمہارے والد کون ہے؟ قالوا ابونا فلان، آبا و اجداد میں اوپر تک جن کا نام لیا ہوگا لیکن صحیح نام نہیں لیا، یہ اوپر بنی اسرائیل جس خاندان سے تھے 12 قبیلے تھے مشہور، اور پھر اس سے چھوٹے قبیلے بھی بہت سارے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا، بل ابوکم فلان، تمہارے والد فلان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ، انہوں نے اور کسی کا نام لیا ہوگا۔ فقالوا صدقت و بریت، تو کہا کہ آپ نے سچ کہا اور صحیح کہا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بتلاتے ہیں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ یہ عجیب قوم تھی۔ اچھا تمہارے والد تو فلاں ہیں، یہ کہا تو انہوں نے ٹھیک کہا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی بات پوچھوں؟ فقالوا صدقت بل فقال هل انتم صادقین عن شیء ان سألتکم عنہ، تم تصدیق کرو وہی پہلے والی بات کہ تم میری بات کو سچی مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور وَإِن كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كِذْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، آگے یہ بھی کہا لیکن پھر بھی جھوٹ تو جاری ہی رکھا کہ اگر ہم جھوٹ کہیں تب بھی کیا فرق پڑے گا، آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ خود ہمارے سامنے اس کو ذکر کریں گے، جیسے ابھی ہم نے آپ نے من ابوکم کہا اور ہم نے جواب کے اندر ابوکم کے بجائے دوسرا کہا۔ تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں غلطی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے سامنے یہ چیز ذکر کی، تو صدقت و بریت کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من اہل النار، جہنمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نکون فیہا یسیرا، چند دن رہیں گے، ایام معدودات، ثم تخلفوننا فیہا، پھر اس کے بعد تم ہی ہمارے پیچھے رہو گے، یعنی ہم تو جلانے کے لیے ہے، بھڑکانے کے لیے ہے، پھر اس کے بعد تو تم کو ہی رہنا ہے۔ جیسے بہت سے مولوی لوگ بولتے ہیں عوام کو کہ جہنم مولویوں سے سلگے گی تو سلگائیں گے اس لیے کہ جہنم جلے اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے خیر، اس طرح کے جملے مناسب بھی نہیں ہوتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہلاک ہو، خسار۔ اس سے پہلے بھی آ گیا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریقا من عبادی، تو قال اخسؤوا، یہاں پر بھی اخسؤوا فیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ دوزخ میں کون جائیں گے؟ انہوں نے کہا تھوڑے دن کے لیے تو ہم جائیں گے جتنے دن گو پرستی کی تھی ہم نے، اور پھر اس کے بعد تم مسلمان ہی جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کچھ پوچھوں تو تم سچ سچ جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں۔ فقالوا نعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو پوچھتے ہیں ما حملکم علی ذلک، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ اس طریقے سے تم مجھے اللہ کا نبی جانتے ہو اور اس کے باوجود تم نے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر آپ جھوٹے نعوذ باللہ اگر ہے تو ہم آپ سے فارغ ہو جائیں گے، اور اگر آپ سچے نبی ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَإِن كُنتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، یہ بھی شرارت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بدماشی کی۔ مرض الوفات میں روایتیں آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا کہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوان انقطاع ابهری من ذلك السم، سم بھی ہے سم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس زہر کا اثر برابر لگ رہا ہے۔ اس طرح آپ کی بھی شہادت معنویہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، ہم کبھی جہنم میں تمہارے بعد نہیں رہیں گے، تو جو گنہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے بھی وہ سزا کاٹنے کے بعد نکل جائیں گے۔ یہودیوں کا تو کہنا یہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو اس کا جواب دیا باب شرب السم والدواء به، زہر کا استعمال اور خوفناک دوا یا ناپاک دوا کا استعمال کرنا، اس طرح کی اس سلسلے کی کئی روایتیں آگے آ رہی ہے جس کے اندر اس قسم کی چیزوں وہ بما یخاف منہ والخبیث، زہر استعمال کرنا یا زہریلی اور خوفناک دواؤں کا یا ناپاک دواؤں کا استعمال کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے نقل فرماتے من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم،
اس وقت کثرت سے خودکشیاں شروع ہوئی اور اکا دکا مسلمانوں میں بھی یہ واقعات پائے جانے شروع ہو گئے، جبکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سخت تاکید فرمائی اور منع فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں میں شریک نہ ہو۔ من تردہ، خودکشی کر کے ایک آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائے، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی دوزخ میں گرتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ ومن تحسا سمن، زہر کا گھونٹ پی کر خودکشی کی جس نے، تو یہ بھی اس کا زہر جہنم میں ہمیشہ زہر پیتا ہی رہے گا۔ فسمہ فی یدیہ یتحساہ فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ تیسرا، ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، کسی دھاردار لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا تو فحدیدتہ فی یدیہ، یہ بھی اس کے ہاتھ میں رہے گا، یجؤ بہا فی بطنہ فی نار جہنم، اور جہنم کے اندر وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہی رہے گا، اور وہاں کی تکلیف شدت بھی شاید اس میں اضافہ ہو جائے دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں۔ اس کے بعد والی روایت بھی، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من استبح بسبع عدوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں یہ روایتیں ذکر فرمانے کے بعد ترجمۃ الباب کے ساتھ جو ان کی مناسبت ہے، پہلا جز تو شرب السم ہے، زہر پینا، اس کا حکم صاف ہے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، اور اسی بنیاد پر خودکشی کا آگے ذکر کیا، اس سے عمومی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ دوسرا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ زہر کی مقدار کتنی ہو، تو ایک تو شرب السم، زہر پینا، والدواء بھی، اس کا علاج کرنا، اگر اتفاق سے کہیں زہر لگ گیا، یا جیسے آپ سن چکے ہیں جانوروں کا زہر لگ گیا سانپ وغیرہ کا، اس کے متعلق روایت میں فرمایا۔ اسی طریقے سے زہر کے ذریعے علاج، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ عام متن تو اس قسم کی چیزوں سے علاج نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز خود تھوڑی مقدار بھی جسمانی تھوڑا کچھ فائدہ پہنچا دے، لیکن اگر کوئی دوسری دوائی زیادہ ہے اور یہ ہلکا سا تھوڑا سا ہے، جیسے آپ اسکول میں پڑھ چکے ہوں گے، محمود بیگرا کو ان کی والدہ بچپن سے ہی تھوڑا تھوڑا زہر دیتی تھی، اس لیے کہ بادشاہوں کے یہاں عمومی طور پر اس طرح کی شکلیں بنتی تھی زہر دے کر مار ڈالنے کی، تو بچپن سے بچے کو تھوڑا تھوڑا زہر دینے کی عادت کر دی کہ اگر بڑے ہو کر اس کو زہر دیا بھی جائے تو اس کا جسم اس کا عادی ہو جائے اور اس کو اتنا نقصان نہ ہو جتنا عام احوال میں آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے کبھی ہلکی سی مقدار، کوئی جسمانی اس کا فائدہ ہے اور دفع ضرر کے لیے اس میں دوا کے دوسرے اجزاء کے ساتھ اس کو شریک کیا گیا، لگایا گیا، تو اس بنیاد کے اوپر اس کی کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ تو والدواء بھی، زہر کے ذریعے علاج کرنا، کچھ دوائیوں کے طور پر بھی زہر استعمال ہوتا ہے، خاص کر کے سانپ کے زہر کے متعلق کثرت سے ہم نے سنا۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب تھے، ان کے اہلیہ محترمہ کو سانپ نے ہی ڈس لیا تھا، مکان ان کا گاؤں کے اخیر میں ہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سانپ پکڑے اور سب کو بیوی کی محبت کے اندر، چونکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں سانپ کثرت سے نکلتے ہی رہتے تھے، تو بہت سارے مارے انہوں نے۔ وہ مجھے سناتے تھے عجیب عجیب زہر کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق، سانپ کی بھی فضیلتیں، خصوصیتیں عجیب و غریب، چونکہ انہوں نے اسی میں پی ایچ ڈی کیا بیٹھے بیٹھائے، تو یہ اس طرح کی چیزوں کے متعلق عجیب عجیب چیزیں۔ اس کے دوائی اور علاج کے سلسلے میں بھی انہوں نے مجھے بتلایا فلاں زہر سے یہ فائدہ، فلاں سے یہ فائدہ۔ تو جو لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی کبھار کسی بیماری کے سلسلے میں، جیسے مرگی کی بیماری ہوتی ہے، وایو جس کو بولتے ہیں، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، بلغمی چیزیں۔ ایک مولانا نے مجھے سنایا ہمارے یہیں کے فاضل کہ ایک حکیم صاحب ہے، انہوں نے کہا ان کے کسی رشتہ دار کو یہ تکلیف تھی، تو حکیم صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو علاج میں بتلاتا ہوں، لیکن اب یہ جائز ہے کہ ناجائز یہ میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے کسی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لینا۔ یہ کہا کہ یہ جو ختمل ہے، زندہ ختمل، اس کو کسی چیز میں ڈال دیا جائے، پان میں یا اور کھانے پینے کی کسی چیز میں، اور وہ اگر وہ مریض کھا لیتا ہے زندہ، تو اب یقینی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اب یہ کوئی تاثیر ہوگی واللہ عالم، اس میں اتنی گرمی ہے کیا ہے، خیر اس کا علاج ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو انہوں نے کہا تھا جس اعتبار سے بھی کہا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کچھ نہ کچھ چیزیں زہر والی یا کچھ اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ازوا والی روایت میں بھی ذکر کیا کہ وہ زہر میں مفید ہے، تو مباحات سے تداوی یہ تو خود اس روایت سے معلوم ہوئی۔
آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز بھی ذکر فرمائی، وما یخاف من الدواء به، وہ دوا بما یخاف علیہ، خوفناک اور خطرناک چیز سے علاج کرنے کا ذکر۔ ما یخاف منہ میں منہ کی ضمیر مجرور موت یا استمرار مرض کی طرف ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن صحیح یہی ہے کہ ما یخاف میں ماں کی طرف راجع ہے۔ خطرناک چیز سے علاج کا وہی حکم ہے جو زہر سے، تو کوئی اور دوسری چیز جیسے ابھی میں نے کہی ختمل والی، اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی ما یخاف منہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خطرہ بھی ہے انسان کو، تو ایسی چیزوں کو بطور دوائی کے استعمال کرنا، بطور علاج کے استعمال کرنا۔ اسی طرح والخبیث، والخبیثی مجرور بھی پڑھی جا سکتی ہے الدواء بالخبیث، اور مبتدا ہونے کی بنیاد پر والخبیث مبتدا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ الخبیث ما حکمہ هل یجوز التداوی به، خبیث سے مراد نجس اور حرام چیزیں، خنزیر حرام جانور کا گوشت، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ آگے اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔